النکاح من سنتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یہ نکاح سنت عمل ہے۔ اب سنت عمل میں اگر کوئی گناہ کا کام، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا معاملہ مکس ہو جائے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی ناراضگی ہو، تو اس میں وہ برکت رہے گی؟ اس سے وہ برکت اٹھا لی جائے گی، اس سے وہ برکت اٹھا لی جائے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات سمجھیے، اس لیے کہا جاتا ہے نکاح کو، اس سنت عمل کو مسجد میں کیا جائے۔ کیوں؟ کوئی گناہ کا عمل نہیں ہوگا، کسی ہال میں کریں گے، شادی ہال میں کریں گے، کہیں بڑی جگہ کریں گے، دعوت ہو، ولیمہ ہو، ٹھیک ہے، مگر نکاح کے معاملات میں آپ دیکھیں گے دو قسم کے بہت خطرناک نقصانات ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں۔ ایک تو ہم نے ہر خوشی میں گانے کو، سانگ کو گھسا دیا۔ بھائی امام صاحب میں نے دکان کھولی ہے، آپ آ کے دعا کر دیں۔ امام صاحب دعا کرنے جاتے ہیں، دکان کے باہر وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں روشنی کرنے کے لیے، وہ تو اس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کی جائے، اور پھر بڑے بڑے ڈیگ لگا کے، اسپیکر لگا کے گانے چل رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا، غور کریں اپنے ذہن پر، گھوڑے عقل کے جو گھوڑے ان کو دوڑائیں۔ وابتغوا من فضل اللہ کی جو آیات ہے، اللہ فرماتے ہیں تم تلاش کرو میرے رزق، مجھ سے رزق مانگو، خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا میں ہوں، اور رزق کے اسباب کو اپناؤ۔ جب رزق کے اسباب کو ہم کھولنے لگتے ہیں تو اس میں شروع میں نافرمانی ہوتی ہے، شروع میں ہی اللہ کی نافرمانی کر کے ہم دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا یہ کوئی خوشی کا یہ انداز نہیں ہے کہ ہم گانے چلائیں تو ہماری خوشی کا اقرار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بازاروں میں جا رہے ہیں، دھمک کی، گانے کی، بجانے کی آوازیں آتی ہیں تو حضور کا عمل کیا ہے آپ بتائیں؟ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ یہ آواز میں نہ سنوں۔ اتنا ناپسندیدہ کیا حضور نے۔ اور ہم اپنے شادیوں میں، نکاح کے عمل میں، میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، میرے بیٹا سنت عمل کر رہا ہے اور گانے چل رہے ہیں۔ بھائی رزق کے لیے اسباب مہیا ہو رہا ہے، دکان کھل رہا ہے، آفس کھل رہا ہے، کوئی ہوٹل کھول رہا ہوں، گانے چل رہے ہیں۔ یہ گانے کو آپ نے خوشی کا تہوار کب سے بنا لیا ہے؟ یہ تو ہندوؤں کی رسمیں، ہولیوں میں ناچ گانا، یہ تو ان کی رسمیں، وہ ہندوؤں کا یہ انداز ہے، طریقہ ناچ گانا اور اچھلنا کودنا۔ مسلمانوں میں تو یہ تہوار، یہ طریقہ نہیں ہے منانے کا خوشی، کہ اگر آپ کو کوئی اللہ نے رزق دیا ہے تو آپ نے بڑا آفس کھول لیا ہے تو اس میں گانے بجانا شروع کر دو۔ 500-600 لوگوں کو بلائیں، بھلے دعوت کریں، خوشی اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو دعوت کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ بچے کی خوشی کی شادی میں جو کرنا ہے آپ کریں، کم سے کم اس ذات کی نافرمانی نہ کریں، کوئی ایسا عمل نہ کریں جو آپ کے داماد اور آپ کی بیٹی کے دل میں محبت پیدا کرنے والی ذات ہے۔ کم سے کم اس کو تو وہ ناراض نہ کرے۔ جو نکاح خوان نکاح پڑھانے آتا ہے، آپ تو اس کو بھی خوشی سے کچھ ہدیہ دے دیتے، اس کے اکرام میں چلیں، تھوڑی دیر گانے بند کر لیتے، اس کے اکرام میں آپ کوئی گناہ کا عمل نہیں کرتے۔ بھائی مولوی صاحب کو برا لگے، مولوی صاحب نے کیا کرنا ہے آپ کی آخرت کا؟ مولوی کا اور آپ کی آخرت کا کیا تعلق ہے؟ آپ کا تعلق اپنے رب سے۔ میرا رب ناراض ہوتا ہے گانوں سے، میں نہیں چلاؤں گا۔ یہاں یہ حکم آ جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تم یاد رکھو، تم اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے مال کی محبت میں میری ذکر سے، میرے حکم سے غفلت نہیں کرنا۔ اگر تم غفلت کرتے ہو، میں یفعل، اگر تم کرتے ہو اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے میری نافرمانی کرتے ہو، میرے حکموں کو بھولتے ہو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یاد رکھنا تم بہت بڑے خسارے میں جا رہے ہو۔
اب وہ محبتیں کیسے پیدا ہوئیں؟ 3 سال 2 مہینے 3 مہینے گزرتے ہیں، وہ انتشار شروع ہو جاتا ہے، وہ معاملات شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیاد ہی صحیح نہیں رکھی۔ آپ جب بچے کو ایک سنت عمل کے اس میں ڈھانپ رہے ہیں، ان کو جوڑ رہے ہیں، یہ کہ آپ ان کو دعائیں دیں، ان کو عبادات کی تلقین کریں، آپس میں محبت رہے، وہ خوش رہیں، وہ زندگی کا جو یہ سفر شروع کر رہے ہیں اس میں خیر و برکت ہو، اس کے بدلے آپ نے گانے ڈال دیے ہیں، تمام جو خرافات اور وہ چیزیں ڈال دی ہیں اس چیز میں جمع کر دی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو وجعل بینکم مودہ، ان کے درمیان محبت ڈالنے والی ذات تو اللہ ہے، اسی کو ہم نے ناراض کر دیا۔ تو خدا را ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس میں قدم اٹھانا چاہیے، پہل شروع کرنی چاہیے۔ جب انسان محنت کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی محنت رنگ لے آتی ہے۔ محنت کرنی چاہیے، کسی اور کی اولاد میں نہیں، اپنی اولاد میں محنت کرنی چاہیے۔ بیٹا ہر اچھے سے اچھا لباس دوں گا، اچھی سے اچھا تحفہ، اچھی سے اچھی چیز دوں گا، مگر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، گانے نہیں چلیں۔